السلام علیکم۔ شہید سعد النبی کے استقبال کے لیے اہلیان علاقہ اور چک نمبر 487 جیمبے ہکڑا کے احباب ذی وقار رات کے 2:30 بجے کے قریب اس شہید کا استقبال کرنے کے لیے وریام والا انٹرچینج پہ موجود ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو جائے، اور اس اعلیٰ مرتبے پہ اس وقت ہمارے گاؤں کے سعد النبی فائز ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سعد النبی کی بہادری کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو۔ اللہ پاک اس کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سعد النبی ہمارے گاؤں کا وہ فخر ہے جو 2.5 گھنٹے تک دشمنوں سے بہادروں کی طرح لڑتا رہا، 2.5 گھنٹے تک جس نے دشمن کی چال کو ناکام بنایا، اور اس کے بعد اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ بہادر سپوت ہے جس کی وجہ سے، جس کی بہادری کی وجہ سے اس کے والدین نہیں، اس کے بہن بھائی نہیں، بلکہ پورے گاؤں کا، پورے علاقے کا سر فخر سے بلند ہوا۔ سعد النبی شہید ہمارا فخر ہے، ہمارے علاقے کا فخر ہے۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے۔ شہید سعد النبی کی میت کو نعرہ تکبیر اور پاک آرمی زندہ باد کے نعروں کے ساتھ گاؤں میں لایا گیا۔ جب اس کی میت کو لے کے اہلیان علاقہ گاؤں پہنچے تو جس طرح اہلیان علاقہ نے جس طرح اسے ویلکم کیا، جس طرح اس شہید کی عزت کو سراہا، جس طرح اس شہید کو خراج تحسین پیش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بہادر کو سلوٹ کرنے کے لیے، اس بہادر کے دیدار کے لیے پورا گاؤں ساری رات جاگتا رہا۔ شہید کا جسد خاکی گاؤں پہنچنے پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ خوشی الگ سے کہ اللہ پاک نے اسے شہادت نصیب کی ہے، یہ خوشی الگ سے کہ شہادت کا ایک مرتبہ اس کو ملا ہے، لیکن اس کے جانے کا دکھ بھی ہر شخص کو تھا، اور اس کے جانے کی تکلیف کی وجہ سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگوں نے جس طرح نعرہ تکبیر کے ساتھ اسے ویلکم کیا، اور جس طرح نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کو عزت دیتے ہوئے گاؤں میں لے کے آئے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور اہلیان علاقہ نے اسے اپنا فخر سمجھتے ہوئے اسے اس قدر محبت اور شفقت کے ساتھ گاؤں میں لے کے آئے، اور اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے اپنی شہادت کی اس خوشی کا اظہار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعد النبی کی جسد خاکی کو اس کے گھر لایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی آنکھ آنسوؤں کے بغیر نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سعد النبی کی فیملی اس کا دیدار کرنے والی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب والدین نے جوان بیٹے کی لاش کو اس فخر کے ساتھ اپنایا، اور یہی وہ وقت تھا جب والدین نے فخر محسوس کیا کہ ان کے بچے نے ملک کی خاطر جان دی ہے۔ والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہمارے بیٹے نے آج بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ 28 سپتمبر کی صبح تھی جب شہید سعد کو عزت و احترام کے ساتھ جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ اس شان کے ساتھ اس کے جنازے کو جنازہ گاہ کی طرف لایا گیا کہ لوگوں کو
فخر ہو رہا تھا کہ اتنی شاندار موت اللہ پاک نے سعد کو عطا کی ہے۔ شہید کی نماز جنازہ کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ علماء کرام واعظ دے رہے ہیں۔ میرے کریم مالک معافیاں عطا فرما، معاف فرماتے ہوئے اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ کریم قبول فرما۔ ہم اس وقت موجود ہیں قبرستان میں، جہاں پاک آرمی کے دستے شہید سعد النبی کو گارڈ آف آنر دے رہے ہیں۔ ہم اس وقت وہاں موجود ہیں جہاں گاؤں کا ہر فرد اپنے ہاتھوں سے سعد کو لحد میں اتارنے کی خواہش کے ساتھ یہاں کھڑا ہے۔ ہم وہاں موجود ہیں جہاں پاک آرمی کے دستے عزت کے ساتھ سعد کو لحد میں اتاریں گے اور اس کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ موت ہے جس کو ہر شخص ترس رہا ہے، ہر شخص رشک کر رہا ہے کہ سعد النبی کو اللہ نے وہ موت دی ہے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ یار پیچھے ہو جاتے والے کیمرے والے تھوڑے پیچھے رہو یار کیمرے والے۔ مالک کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ موت ایک دن آنی ہی ہے، لیکن اگر یہی زندگی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اسی موت کو اگر ہم گلے لگا لیں جو موت اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سعد النبی اس مقام پہ پہنچا ہے کہ زندگی اس نے مالک کائنات کے نام کر دی، زندگی اس نے پاکستان پہ قربان کر دی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سعد النبی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان پہ کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک سعد النبی کے والدین کو، بہن بھائیوں کو اور دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک دو جہاں اس شہید کو اپنے خاندان کے 7 نسلوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس پہ خصوصی، مالک کائنات شہید کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور مالک کائنات شہید کی قبر کو حد نگاہ تک بڑھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سعد النبی زندہ باد۔ سعد النبی تیری جرت کو سلام، سعد النبی تیری بہادری کو سلام، اور سعد النبی تیری پاکستان کے لیے دی ہوئی اس قربانی کو سلام۔ مالک کائنات تمہاری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مالک کائنات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مالک کائنات پاک فوج کے ہر ایک جوان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ملک پاکستان کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ مالک کائنات اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین الہی آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ